बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स या क्रिटिकल थेरीज़ वो वाली थेरीज़ हैं जो दो डोमिनेंट थेरीज़ को क्रिटिसाइज़ करती हैं, और जो दो डोमिनेंट थेरीज़ हैं वो कौन सी हैं? वो रियलिज़म है और इसके साथ न्यू रियलिज़म, और लिबरलिज़म और उसके साथ न्यू लिबरलिज़म। यानी कि रियलिज़म और लिबरलिज़म ये दो डोमिनेंट थेरीज़ हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करने वाली जो बाकी थेरीज़ हैं उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव या क्रिटिकल थेरीज़। अब वो थेरीज़ आम तौर पर इस चीज़ को पिन पॉइंट करती हैं कि ये दो डोमिनेंट जो थेरीज़ हैं इग्नोर करती हैं उन इनजस्टिसेस और उन इनइक्वालिटीज़ को जो इंटरनेशनल सिस्टम में छुपी हुई हैं, और अक्सर औक़ात उनको इग्नोर करके ऑप्रेसर्स का साथ देती हैं। यानी पावर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टेट के लिए। इसका मतलब है कि जो एम्पावर्ड नहीं है उनके राइट्स का ख्याल ये नहीं रखती हैं। तो आम तौर पर ये जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं ये प्रोपेगेट करते हैं कि इंश्योर किया जाए राइट्स को ऑप्रेस्ड लोगों का भी। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल थेरी है वो है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म जो है वो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ से इंस्पायर होती है, और इसको अक्सर औक़ात रेडिकलिज़म भी बोला जाता है, क्योंकि रेडिकलिज़म का मतलब है रेवोल्यूशनरी थेरी। और हमेशा ये समझा जाता है कि एक रेवोल्यूशन के ज़रिए से ही कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि अमीर लोग या फिर एलीट क्लास कभी भी इजाज़त नहीं देगी अपने हाथों से इक्वल शेयर देने के लिए गरीबों को। तो गरीबों को हमेशा उठना पड़ेगा उनके ख़िलाफ़, और उनके ख़िलाफ़ एक रेवोल्यूशन के ज़रिए से चेंज लानी पड़ेगी। इसलिए इन रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ की वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस में मार्क्सिज्म को रेडिकलिज़म के साथ भी इंटरचेंज कर लिया जाता है मखसूस जगहों के ऊपर। तो कोर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सिज्म क्या हैं? जो कोर ऑफ मार्क्सिज्म है उसमें हिस्ट्री और इकोनॉमी आती है। ख़ास तौर पे मार्क्सिस्ट्स ये कहते हैं कि हिस्ट्री में जितनी भी पॉलिटिकल स्ट्रगल हुई है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ की वजह से हुई है, और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एक्सप्लॉयटेड लोग हमेशा रिबेल करते रहे हैं, और पावरफुल हमेशा रिसोर्सेज के ऊपर काबिज़ होने की कोशिश करते रहे हैं। तो इस तरह से हिस्ट्री और इकोनॉमी दो डोमिनेंट कोर पॉइंट्स बन जाती हैं मार्क्सिज्म के अंदर। तो हम कहते हैं कि मेजर जो क्वेश्चन है मार्क्सिज्म का वो है व्हाई कैपिटलिज्म इज़ डूम्ड एंड व्हाई सोशलिज्म विल प्रिवेल। कैपिटलिज्म जो है इसका मतलब है सरमायादाराना निज़ाम, आई मीन दी वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन अ फ्यू एलीट हैंड्स, और चंद एक अमीरों के हाथ में जब सारी वेल्थ मौजूद है। वेल्थ क्या है? वेल्थ का मतलब है आइदर इन फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, वेल्थ आइदर इन फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज़, वेल्थ आइदर इन और इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन। तो जो भी एलीट क्लास है उनके पास वेल्थ होती है, और वो थोड़े लोग होते हैं, और सबसे ज़्यादा और नीचे जो गरीब लोग होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आम तौर पर एक स्ट्रगल है जिसको क्लास स्ट्रगल बोलते हैं, और यही डोमिनेट करती है पूरी दुनिया में और हिस्ट्री के अंदर भी। हिस्ट्री में कैपिटलिज्म हमेशा से नाकाम हुई है और सोशलिज्म हमेशा कामयाब होगी। ये मेन प्रिंसिपल्स हैं जो वो डिस्कस करते हैं अपनी इस थेरी में। आगे हम देखते हैं बिलीव दैट इकोनॉमिक फैक्टर्स डिटरमिन हिस्ट्री। जितनी भी हिस्ट्री के अंदर जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो कहते हैं उसके पीछे इकोनॉमिक रिसोर्सेज रहे हैं। हम देख सकते हैं कि एक ज़माने के अंदर और ये जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो हमेशा किसके दरमियान में रही है? बोर्जुआ और प्रोलेटेरिएट के दरमियान में। बोर्जुआ कौन है? दोज हु कंट्रोल्ड दी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब वो जो कंट्रोल करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उनको कहते हैं हैव्स। उनको हैव्स भी बोला जाता है। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं उनको प्रिविलेज्ड क्लास भी बोला जाता है, प्रिविलेज्ड क्लास। और इसी तरीके से जो हैव नॉट्स हैं वो प्रोलेटेरिएट बन जाती हैं, जिनका कब्ज़ा नहीं है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। उनको कभी कभी हैव नॉट्स भी बोला जाता है, और उसके साथ साथ अंडर प्रिविलेज्ड क्लास भी बोला जाता है।
تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو کلاسز ہیں پوری دنیا میں، بورژوا اور پرولٹیریٹ. پرولٹیریٹ ہیو ناٹ اور بورژوا ہیو. یہ کارل مارکس نے ان دو کلاسز کا ذکر کیا کہ پوری دنیا میں ان کے درمیان میں اسٹرگل ہوتی ہے. کسی بھی جگہ پہ کوئی کانفلکٹ ہو رہا ہو ہسٹری میں، کسی بھی جگہ پہ جو ہسٹوریکل انالیسس کرتے ہیں مارکسسٹس، اس میں پہلے فیوڈلزم تھی تو فیوڈل لاٹ کے ہاتھ میں ایگریکلچر لینڈ تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے جو سرفس تھے یا پیزنٹری تھی ان کے ہاتھ میں مینس آف پروڈکشن نہیں تھی. ایک طرح کی اسٹرگل ان میں جاری رہتی تھی. وہ ٹرائبس یا وہ ملک جن کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے تھے وہ پاورفل کنٹریز کو ڈسپلیس کر کے ان کے ریسورسز پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ریلیجن کو بھی استعمال کیا جاتا تھا، اس کو کور دینے کے لیے کلچر کو استعمال کیا جاتا تھا. تو کارل مارکس کہتا ہے کہ ریلیجن سم ٹائمز سروز ایز اوپیم. یو گیو دیٹ اوپیم ٹو دی پیپل اینڈ یو میک دیم فائٹ فار دی اکنامک ریسورسز. اب اس آج کے زمانے میں اگر ہم کہیں کہ واٹ از دی ڈائمینشن آف دی کانفلکٹ بٹوین India and Pakistan, تو mostly Marxists would view it as a class struggle, as they would term Pakistan as have not, I mean proletariat, and India as have, I mean bourgeois. Both of them are fighting for the resources. Pakistan was deprived of most of the strategic places from where the wealth resources originated, such as کشمیر میں سے اس کے wealth resources جو کہ waters ہیں وہ نکلتے تھے، وہ انڈیا کے پاس چلا گیا، تو انڈیا بن گیا have اور پاکستان بن گیا have not. اور پھر ہم کہیں گے کہ پاکستان اس ویلتھ میں سے اپنا شیئر حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو دیٹ از ایکچولی اے کلاس اسٹرگل. اور اس کے پیچھے جو کلچر ہے یا اسلام اور ہندوازم ہے یا اس کے پیچھے جو آئیڈیاز ہیں جس پر آپ وار کرواتے ہو آرمی کی، وہ ایک طرح سے کورنگ ہے، ایک پیشن، ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے، تاکہ یہ لوگ مست ہو جائیں اور مست ہو کے وار کریں. تو مارکسسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مین reason for the war or the conflict in the world and the history, even after analyzing the historical incidents, they came to the conclusion that they were unequal resource distribution which have ever generated war. And even today in the world these are the economic resources which have generated war. تو وہ اس طریقے سے کہتے ہیں، ان کا بلیف ہے کہ economic factors جو ہیں وہ determine history. اور کیا determine کرتی ہیں کہ political struggle always remains and has remained in past between bourgeois and proletariat. اس میں ولادیمیر لینن جو کہ یو ایس ایس آر کے انقلابی بھی تھے، ریولیوشنسٹ بھی تھے، ان کے پریزیڈنٹ بھی بنے، تو ان کے لیڈر تھے ولادیمیر لینن. ان کی ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے، ان کو وہ ہے امپیریلزم دی ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم. اب یہ جو مارکسسٹس ہیں دے آلویز کرٹیسائزڈ colonialism. They termed colonialism as a means to deprive the underprivileged class of their due share of economic resources. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو capitalism ہے that is another reason for war. دنیا میں جو بڑی بڑی جنرل وارز ہوئی ہیں وہ کیپٹلزم کی وجہ سے ہوئی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیپٹلسٹ کنٹریز انڈسٹریلسٹ کنٹریز ہوتی ہیں. جیسے کہ مثال لے لیں برٹن کی، تو برٹن ایک انڈسٹریلسٹ کنٹری ہے، اور ان کی انڈسٹری جو ہے وہ اگر 100 ایک دن میں پروڈکٹس کو بنا رہی ہے تو اتنی زیادہ ان کی مارکیٹ میں ایبزارپشن نہیں ہے کہ وہ 100 پروڈکٹس کو اپنی مارکیٹ میں بیچ سکیں. ہو سکتا ہے 10 کنزیومرز ہوں، 10 کنزیومرز کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے، کیونکہ اکثر انڈسٹریلسٹ کنٹریز میں کنزیومرز جو لیبر ہوتی ہے ان کے ویجز لو رکھے جاتے ہیں تاکہ پروفٹ اچھا ملے انڈسٹریلسٹس کو اور ان کو پے کم کرنا پڑے اپنی جو لیبر کلاس ہے. تو اس میں ان کے پاس ویجز نہیں ہوتے تو مارکیٹ میں وہ چیزیں بک نہیں سکتی ہیں. اب انڈسٹریلسٹ کلاس کیا کرتی ہے، یا برٹن نے کیا کرنا شروع کر دیا، اس نے دنیا کے دوسرے ایشیا، افریقہ اور امریکہ کی دوسری مارکیٹس میں اپنے ان پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے ان کی مارکیٹ میں جانا شروع کر دیا اور وہاں پہ اپنی پروڈکٹس کو بیچنا شروع کر دیا. پھر آہستہ آہستہ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ جو اس مارکیٹ
کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے فرانس بھی آ رہا ہے, پرتگیز بھی آ رہے ہیں, وہ بھی اپنا اپنا شیئر مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے پوری اس کنٹری کو کالونائز کر دیا. جیسے کہ ہندوستان کو, انڈیا کو برٹن نے کالونائز کیا اور پورے ہندوستان میں صرف اپنی پروڈکٹس کو بیچتا رہا. ہندوستان کے کپڑے کو یا ٹیکسٹائل کو انہوں نے بین کر دیا اور صرف برٹن سے جاتے ہوئے کپڑے یا پروڈکٹس وہاں پہ جا کے بکتے تھے. اور دوسرے نمبر پر برٹن میں کاٹن, جو کہ امپورٹنٹ را مٹیریل تھی ٹیکسٹائل ملز کے لیے, وہ اتنی زیادہ اویلیبل نہیں تھی. تو برٹن نے پھر انڈیا سے کاٹن جو ہے وہ لینی شروع کر دی چیپ ریٹس کے اوپر انڈیا کے کسانوں سے. تو اس طرح سے ایک ملک پہ قبضہ کرنے سے دو فائدے ہو گئے. ایک فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں پہ اس مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹس کو بیچنا شروع کر دیا, اور انڈسٹریلسٹ جو ہے اس کیپٹلزم کی وجہ سے جوان ہوتے گئے اور تگڑے اور پاورفل ہوتے گئے, اور پاورفل ہونے کی وجہ سے انہوں نے اور بہت ساری انڈسٹریاں بنا لیں, اور اس طریقے سے پاور جو ہے ملٹیپلائی ہونی شروع ہوگی. اور دوسرے نمبر پر ان کو وہاں سے چیپ را مٹیریل مل رہا ہے, اور اس کے ذریعے سے بھی ان کو ڈبل بینیفٹ ہو رہا ہے. پھر تیسرے نمبر کے اوپر لیبر, جب ان کو پتہ چلا کہ افریقہ اور ایشیا میں چیپ لیبر موجود ہے اور کبھی کبھی بانڈڈ لیبر میں آپ کو فری لیبر ملے گی, تو وہاں پہ ایک سلیوز کے لیے ان کو پتہ چلا کہ جو سلیو ہے, یہ جو لوگ ہیں, لیبر ہیں, یہ تو بہت زبردست ویلتھ ہے, ان سے بھی امپورٹنٹ جو کہ خام مال ہوتا ہے. تو انہوں نے یہاں سے لیبر پکڑ کے تو اپنی ملوں کے اندر اور اپنے فارم ہاؤسز میں اور اپنی پلانٹیشنز کے اندر ان سے کام لیا, فری میں لیا, اور جب وہ بیمار ہو جاتے تھے ان کو مار دیتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ اس طریقے سے یہ دوڑ چل پڑی. جب ایک ملک کو فائدہ ہوا ایک کنٹری کو کالونائز کرنے سے, فرانس بھی پیچھے, پرتگال بھی پیچھے, اسپین بھی پیچھے, سارے یورپین کنٹریز ایشیا میں, افریقہ میں, امریکن کانٹیننٹ میں پھیل گئے. there was a scramble for colonies and they had that struggle, کیونکہ وہ جو ایک سینچری تھی جس کو کہتے ہیں 19th سینچری, 1800 سے لے کر آنورڈ 1899, there was the struggle of colonies. اور ساری دنیا جب ایک دفعہ کالونائز ہو گئی تو پھر سیچوریشن کا پوائنٹ جب آیا تو یہ یورپین پاورز اب ایک دوسرے کی کالونی کے اوپر نظر رکھنی شروع ہوگی, کیونکہ اب کالونی بچی نہیں تھی. آلموسٹ 85% جو پوٹینشیل ورلڈ کالونیز تھی they were under the occupation of the European countries, and now these European countries they started looking with lascivious eyes at each other's colonies. اور پھر وہاں پہ World War I ہوئی اور World War II ہوئی. World War I اور World War II were the results of this struggle between the colonial occupation. خاص طور پہ جرمنی جو ہے, جو لیٹ ارائیول تھا, نیا پیدا ہوا تھا, نیا کریٹ ہوا تھا 1870s کی بگننگ میں, انہیں اب جب آ کے دیکھا کہ پوری دنیا کی کالونیز پہ قبضہ ہو گیا تو اس نے اپنا شیئر مانگنا شروع کر دیا, اور شیئر مانگتے اس نے ایک دفعہ ورلڈ وار کی ہوئی اور پھر دوسری دفعہ ورلڈ وار ہوئی. تو یہ کہتے ہیں امپیریلزم جو ہے, یعنی پوری دنیا میں قبضہ کرنا اس اپنی انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے, اس کو امپیریلزم کہتے ہیں. امپیریلزم امپائر سے نکلا, امپائر بنانا اپنی, یہ دی ہائیسٹ سٹیج آف کیپٹلزم. تو وہ کہتی ہیں کہ کیپٹلزم جو ہے وہ امپیریلزم کی طرف چلی جاتی ہے, کیونکہ امپیریلزم یعنی دوسرے ملک کو قبضہ کرنا, یا کلونیلزم دوسرے ملک پہ قبضہ کرنا, یہ کیپٹلزم کی نیڈ ہے, نہ کہ یہ چوائس ہے. ایسا نہیں کہ آپ چوائس ہے تو آپ نے چھوڑ دیا. اگر ایک کیپٹلسٹ کنٹری دوسری ملک کے اوپر کلونیلزم نہیں کرے گی, اس کو آکوپیشن میں نہیں لے گی, تو اس کی کیپٹلزم کے ذریعے سے انڈسٹری گرو نہیں کر سکتی ہے. تو دیٹ از نیسیسٹی, دیٹ واز اے نیڈ آف دی کیپٹلسٹ کنٹریز ٹو آکوپائی another land which is also called imperialism and colonialism, and that colonialism ultimately leads to war between the کیپٹلسٹ کنٹریز. جو کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں ایک دوسرے کی کالونیز پہ جب نظر رکھتی ہیں تو وار ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک اور بھی ریزن ہے وار کی, اور وہ کون سی ہے, امپیریلزم. تو بہت مارکسسٹ جو ہیں وہ کرٹیسائز کرتے ہیں امپیریلزم کو, کیونکہ امپیریل اور اس کے ساتھ ساتھ کیپٹلزم کو. وہ کہتے ہیں کیپٹلزم جڑ ہے وار کی, کیپٹلزم کو ختم ہونا. کیپٹلزم کا مطلب ہے فیو رچ ہولڈنگ موسٹ آف دی پاور ویلتھ آف دی ورلڈ. تو جو غریب لوگ ہیں, جو لیبر کلاس ہے, جو پیزنٹری ہے, جو پرالٹیریٹ ہیں, ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے, ان کے اوپر اپریشن ہوتی ہے, انجسٹسز ہوتی ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ سوشل کلاس, وہ جو غریب کلاس ہے وہ اٹھے,
It should rise in rebellion against the rich class, ایک بلڈی ریولوشن آئے اور اس کے ذریعے سے پھر جو لیبر کلاس ہے یا ورکنگ کلاس ہے وہ حکومت پہ قبضہ کر لے. حکومت پہ قبضہ کرنے کے بعد پھر وہ انشور کرے کہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو, یعنی رچ کلاس سے ساری انڈسٹریز اور ساری ریسورسز کھینچ لیے جائیں اور ان کو پھر ڈسٹریبیوٹ کیا جائے غریبوں کے درمیان میں. اس کو ریڈیکلزم بولتے ہیں, ایک ریڈیکل آئیڈیا, ایک ریولوشنری آئیڈیا کہ اس طریقے سے ہی ایک جسٹس آ سکتا ہے. اور جب یہ جسٹس آ جائے گا, جس کو کہتے ہیں سوشل جسٹس کو کہتے ہیں سوشلزم, اگر وہ جسٹس آ گیا سوشلزم کے ذریعے سے یا سوشلزم آ گیا تو پھر پیس ہو جائے گا. کس میں؟ دنیا میں پیس ہو جائے گا, اور یہی ان کے پاس ایک بہت بڑی ریسیپی ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں نیو مارکسزم کی طرف.